بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کی مبارک ساتیں، اور ہم سب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار جو بھی عبادات کر رہے ہیں، اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ 18 رمضان مبارک 17 رمضان مبارک کو مشہور قول کے مطابق غزوہ بدر ہوا، حق اور باطل کا پہلا معرکہ، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ جو باقاعدہ طور پر لڑی گئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے بہت کم تعداد مسلمانوں کو ایک عظیم لشکر کے سامنے فتح عطا فرمایا۔ آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ اس کے سب سے پہلے تو عوامل کیا تھے، وہ کیوں ہوئی جنگ۔ دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ قیادت کیسی ہونی چاہیے، قیادت کیسی ہونی چاہیے جو فتح کا سبب بنتی ہے، جو عزت کا سبب بنتی ہے، جو عروج کا سبب بنتی ہے، جو کمال کا سبب بنتی ہے، جو شرف و بزرگی کا سبب بنتی ہے، تو وہ قیادت کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں گے۔ اور تیسری بات کہ فتح کس وجہ سے ہوئی، کیا افرادی قوت کی وجہ سے ہوئی، یعنی بہت زیادہ لشکر تھا مسلمانوں کا، بڑا لشکر تھا، اسلحہ زیادہ تھا، وہ کیا چیز تھی جس کی بنا پر مسلمانوں کو اتنے عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ چوتھے نمبر پر یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ غزوہ بدر کا پیغام کیا ہے مسلمانوں کے نام، آج بھی مسلمانوں کے لیے نام اس کا پیغام کیا ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جرت ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ ہم حق کو حق کہہ سکیں، باطل کو باطل کہہ سکیں، سچ کو سچ کہہ سکیں، جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو یہ قوت عطا فرما دے۔ جب یہ قوت آ جاتی ہے تو پھر
انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ پھر سمجھوتے نہیں کرتا ہے، پھر وہی بات کہتا ہے جو حق ہوتی ہے، اس کے لیے چاہے اس کو کتنے بھی قربانیاں دینی پڑے۔ غزوہ بدر عمومی طور پر مسلمانوں کے اوپر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے حملہ کیا لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے، جو مستشرقین ہیں، اور پھر انہی کے ساتھ مل کر کچھ ہمارے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، بات کی تشریح نہیں کرتے، وضاحت نہیں کرتے، بتاتے نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا بنی، غزوہ بدر کیوں ہوا، کیا یہ ایک ہی دن میں وقوع پذیر ہو گیا، کیا مسلمان واقعی جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے؟ یہ ساری چیزیں شروع میں سمجھ لیں، کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک تو ہمیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے کفار کے ساتھ، جو ان کے حملے ہیں اسلام کے اوپر، اعتراضات ہیں، ان کو بھی جواب دینا پڑتا ہے، اور ان سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے وہ لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھ لیتے ہیں، قرآن حدیث کے دعوے دار بھی بنتے ہیں، لیکن باتیں ساری ان کفار سے بھی زیادہ خطرناک کرتے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو اس کو سمجھیں کہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ ہجرت اولیٰ تھی، پھر انہوں نے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی، جو یثرب کہلاتا تھا، اور پھر بعد میں یثرب کہنے سے منع فرما دیا گیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو طابہ ہے، یہ تو طیبہ ہے، تو اب اس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اس کو ایک بار بھی یثرب کہہ دے تو اس کو چاہیے کہ 100 بار اسے طیبہ کہے، طیبہ کہے، یعنی کہ مدینہ طیبہ کہے کفارے کے طور پر۔ ہجرت کر کے جانے کا مقصد یہ تھا، مکے میں گھر ان کے اپنے تھے، اپنی برادریاں تھیں، کھیتی باڑیاں، پیلیاں، باغات اپنے تھے، گھر بھی سب کچھ اپنا تھا، مگر ان کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا مسلمانوں کو، ان پر ہر ظلم کا طریقہ اپنایا گیا، ہر ظلم کا طریقہ۔ یاد رکھیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں، باطل کے راستے پر جو بھی قوت چلتی ہے نا، جو بھی چلتا ہے، جو بھی گروہ چلتا ہے، جو بھی جماعت چلتی ہے، جو بھی شخصیت چلتی ہے، جو باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حق کا نہیں، حق کے راستے میں جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، حق کے راستے میں ظلم نہیں کرنا پڑتا، حق کے راستے میں جھوٹے طریقے نہیں اپنانے پڑتے، حق حق ہوتا ہے، اور وہ جو بات اندر کرتا ہے وہی بات باہر کرتا ہے۔ حق یہ سکھاتا ہے کہ جو بات دل میں ہے وہی بات زبان پر ہے، یہ حق کی پہچان ہے، ذہن میں رکھیں۔ باطل جو ہوتا ہے، باطل قوتیں، وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ظلم کا ہر طریقہ اپناتی ہیں، ظلم کا، میرے ساتھ بولتے جایا کریں، ظلم کا ہر طریقہ اپناتے ہیں تاکہ اس کے باطل نظریے کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو جائے، کوئی کھڑا نہ ہو جائے، وہ جائز طریقہ ہو، ناجائز طریقہ ہو، ہر طریقہ اپنا کے اپنے مد مقابل کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ باطل کو ڈر ہوتا ہے کہ جس دن بھی نقاب اٹھا، حجاب اٹھا، پردہ اٹھا، حق لوگوں کے سامنے آ گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، پھر لوگ ہمیں کہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ
ذہن میں رکھ لیں، یہ باطل کا نظریہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے، شروع سے ہی باطل قوتیں یہی کرتی چلی آئی ہیں، لیکن پھر بھی ذلت، شکست، خواری ان کا مقدر رہی ہے۔ اپنے بڑوں کے انجام کو دیکھ کر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ فرعون کو دیکھ لیں، مطلق العنان حکمران تھا۔ نمرود کو دیکھ لیں، مطلق العنان حکمران تھا، انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرتا تھا۔ اسی طرح دیگر حکمران آئے، ان کو بھی یہی زعم تھا، ان کو بھی یہی گمان تھا کہ ہمارے سامنے کون بول سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ باطل کے علمبردار تھے نا، بڑے سرغنے، ان کو بھی یہی زعم تھا، یہی خیال تھا کہ ہمارے سامنے بول کون سکتا ہے، جرت کس کو ہے؟ ان کی روٹی روزی کا مالک ہم، ان کے کھانے پینے کے مالک ہم، ان کے کھیت کھلیان کے مالک ہم، ان کی سب چیزوں کے مالک ہم۔ کسی کو جرت ہے کہ ہمارے سامنے بول اٹھے یا بول سکیں؟ کسی کو ماں کی اٹھا لیتے، کسی کی ماں کو اٹھا لیتے، کسی کی بیٹی کو اٹھا لیتے، کسی کی بہن کو اٹھا لیتے، کسی کے جوان بچے کے 2 ٹکڑے اس کے سامنے کر دیتے، کسی کے بچے کو اس کے سامنے گلے میں پھندا ڈال کر لٹکا دیتے۔ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے بولنے کی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے، جب ابراہیم علیہ السلام آئے، حق کا ایک علمبردار کھڑا ہو گیا، ایک علمبردار، ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، تو باطل کی ساری شوکت ختم ہو کر رہ گئی، ملیا میٹ ہو گئی، اس کا ہر منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے اہل حق کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہر دور میں باطل ظلم کرتا ہے، مگر ظلم ہوتا ہے پھر مٹ جاتا ہے، آخر اس نے مٹنا ہے۔ یہ رب کا وعدہ بھی ہے اور رب کا فرمان بھی ہے۔ یہی کچھ اہل مکہ نے کیا مسلمانوں کے ساتھ، چونکہ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سب کا سردار سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہمارے سامنے کسی کو جرت کیسے ہوئی کہ کوئی بول سکے۔ مثال کے طور پر اسی غزوہ بدر کے اندر ایک واقعہ ہوا، ایک شخص قبیلہ بنی زہرہ، یہ ان کے ساتھ تھا۔ میں پہلے یہ تھوڑا سا اسی کے ساتھ متعلق ہے تو میں یہ شروع میں عرض کر دوں، سن لیں۔ قبیلہ بنی زہرہ جو تمام قبائل اکٹھے ہوئے تھے نا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مکے سے چلے تھے، تو ان میں ایک قبیلہ بنی زہرہ تھا اور ایک قبیلہ بنو عدی تھا۔ یہ دونوں راستے سے لوٹ گئے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ ان میں سے قبیلہ بنی زہرہ کا ایک شخص، غالباً اخنف نام تھا اس کا، اخنف بن قیس یا اخنس بن قیس، وہ گیا ابو جہل کے پاس۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، غور سے سنیے گا اور اپنے موجودہ معاشرے پر بھی سوچیے گا۔ وہ گیا اور جا کر اس نے ابو جہل سے پوچھا، ابھی راستے میں تھے، مکہ المکرمہ سے کچھ سفر کر چکے تھے، مقام جحفہ پر تھے۔ کون سے مقام پر؟ مقام جحفہ پر۔ یہ وہاں پر موجود تھے۔ رات کے وقت یہ اٹھا اور یہ گیا ابو جہل کے پاس، کیونکہ سپہ سالار وہ تھا کفار کے لشکر کا، سب کو کمانڈ وہ کر رہا تھا، آگے وہ، یہ اس سے جا کر ملا، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا کہ ابو جہل ایک بات بتا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے تو جا رہے ہیں، اسے ہم مٹانا تو چاہتے ہیں، اس کے ساتھیوں کو مٹانا تو چاہتے ہیں، ایک بات تو بتا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اس نے سوال کیا، حالانکہ یہ بھی ایمان والا نہیں تھا، ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اہل کفر کی صفوں میں تھا، بدر میں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جا رہے تھے، اپنے قبیلے کا یہ سردار تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی مال تو جو قافلہ ہے وہ واپس لوٹ آیا ہے، اب کیوں ہم جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک بات تو بتا دو مجھے، ایک بات مجھے بتا دو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہتے ہیں؟ اس نے کہا، ابو جہل نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا، اتنے بڑا دشمن
سب سے آگے کمانڈ بھی وہی کر رہا ہے، ہر مقام پر مخالفت بھی وہی کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، سچی بات یہ ہے کہ محمد جھوٹ نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہتا، وہ سچ کہتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں. دیکھو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ جھوٹا ہے جبکہ وہ امین ہے، جبکہ وہ صادق ہے. ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کبھی امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا. وہ پھر کہتے ہیں قبیلہ بنی زہرہ کے جو سردار ہیں، وہ کہتے ہیں ابو جہل تجھے تیری بات مجھے سمجھ نہیں آتی، جب تم مانتے ہو یہ بات سچ کہہ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑتے کیوں ہو؟ اس کے ساتھیوں پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ کیوں میں مارنا چاہتے ہو انہیں؟ کیوں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہو؟ جانتے ہو ابو جہل نے آگے سے کیا کہا؟ غور سے سنے میری بات کو، کیونکہ عام طور پر ہمیں قصے اور کہانیاں سنائے جاتے ہیں ان ممبروں سے اور گزر جاتے ہیں لوگ. حقیقت جو ہوتی ہے اس کو بہت کم سمجھایا جاتا ہے. ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے کہ یار میں حق کیسے بولوں، سچ کیسے بولوں، فلاں یہ کہہ دے گا، فلاں یہ کہہ دے گا. میرے خیال میں اس ممبر پر بیٹھنے والے کے دل میں اگر یہ چیزیں ہیں نا تو اس کو اس پر بیٹھنا چھوڑ دینا چاہیے. اس کو اس ممبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اس ممبر کا تقاضا جھوٹ نہیں ہے. یہ مصدق اعظم، مصدق اعظم، صادق اعظم، نبی اعظم، رسول اعظم، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پاک ہے. یہ ان کی وراثت ہے. اس پر بیٹھنے والے کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ حق بیان کریں، وہ سچ بیان کریں. وہ مت سوچے کہ کوئی مجھ سے ناراض ہوتا ہے یا کوئی مجھ سے ناراض نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ بات بھی اس کا تقاضا ہے کہ کہے سچ، کہے حق، جھوٹ نہ بولے، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائے. اب یہاں غور سے سنے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو چیز. اس نے پھر پوچھا وجہ تو بتا مجھے، کیوں ان کو مٹانا چاہتے ہو تم؟ کیوں ان کو مٹانا چاہتے ہو تم؟ خدا کی قسم اگر آقا علیہ السلام کی سیرت کو، قرآنی آیات کو، قرآن کو ہم صحیح معنوں میں بیان کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کو صحیح معنوں میں ہم بیان کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کے ایک ایک لمحے کا وہ سارا عملی پہلو ہمارے سامنے ہے. وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما گئے. اب ذرا سنیے گا، پاکستان کو کتنے سال ہو گئے آزاد ہوئے؟ 76 سال ہو گئے نا، 76واں سال جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا، بظاہر گوروں سے تو آپ آزاد ہو گئے. یہاں آپ کو ایک کہانی سمجھ میں آئے گی، وہ سمجھیے گا غور سے. ٹھیک ہے نا، کسی کا نام بھی ہم نہ لیں تب بھی بات آپ کو سمجھ آ جانی. ابو جہل کہنے لگا، باطل قوت کا سربراہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مٹانے کے لیے نکلا تھا، بدر کے سفر میں مقام جوہر پر بیٹھا ہوا اپنے ہی قبیلے ساتھی جو قبائل تھے ان کے ایک سردار کے سوال پر سچ بتا رہا ہے. کہتا ہے دیکھو سچ یہ ہے محمد حق کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں، وہ امین ہیں، وہ صادق ہیں، وہ جھوٹے بھی نہیں ہیں، وہ چور بھی نہیں ہیں، امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ فلاں سرداری بھی ان کے قبیلے میں ہے، فلاں بھی ان کے قبیلے میں ہے، فلاں بھی ان کے قبیلے میں ہے. ایک اقتدار کچھ ہمارے پاس تھا، اب نبوت کی شکل میں نبوت ان کے پاس چلی گئی تو پھر تو سب کچھ ان کے پاس چلا جائے گا. پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں رہے گا. کیا؟ اونچی تو بولو. اب میری قوم کے نوجوان بھی سمجھے، میری قوم کے بزرگ بھی سمجھے، یہ باطل قوت ظلم کیوں کرتی ہے کہ میرا اقتدار نہ چھن جائے، میرا اختیار نہ چھن جائے. جو سیاہ و سفید کا میں مالک ہوں، یہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مجھ سے
کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ 1 لاکھ تنخواہ ہے تو 5 لاکھ بچے کی فیس کیسے ادا کرتا ہے؟ 4 لاکھ تنخواہ ہے، 4 لاکھ تنخواہ ہے تو 10 لاکھ بچے کی فیس کیسے بھرتا ہے باہر کی یونیورسٹیوں میں؟ مجھ سے کوئی یہ سوال نہ کر لے کہ کروڑوں کے اربوں کے محل کیسے بنا لیے تم نے، یہ پراپرٹیاں یہ جائیدادیں کہاں سے آئیں تمہارے پاس؟ تم تو قوم کے نوکر تھے نا، تم تو قوم کے ملازم تھے نا۔ قوم غریب سے غریب تر ہوتی چلی گئی اور تمہارے سربراہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، ہر ایک اپنی جگہ پہ سمجھے، تمہارے سربراہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ پھر طلب کرتے ہو کہ ہمیں عزت ملے، پھر طلب کرتے ہو کہ ہمارا وقار بلند ہو، پھر طلب کرتے ہو کہ ہمیں کامیابی ملے، پھر طلب کرتے ہو کہ ہمیں امن نصیب ہو جائے، پھر طلب کرتے ہو کہ ہماری معیشت میں برکت آ جائے، ہماری زندگی میں برکت آ جائے۔ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ میں اللہ کا قرآن سامنے رکھ کر چیلنج سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے نہ امن ملے گا، نہ چین ملے گا، نہ سکون ملے گا، اور نہ ہی رزق میں معیشت میں برکت آئے گی، نہ ہی قوم کو سکون نصیب ہوگا۔ سکون کب نصیب ہوگا؟ آئیے ذرا، یہ کفر کا سپہ سالار کہہ رہا ہے نا، اس کی بات آپ نے سنی، اب دوسری طرف چلیے۔ ہدایت کے علمبردار، ہادی برحق، اللہ کے عظیم پیغمبر، رحمت کل عالم، سردار کل عالم، سرور کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ ظلم و ستم کرتے رہے نا اہل مکہ، ہجرت کے بعد بھی انہوں نے نہ چھوڑا، کبھی اونٹ بگا کر لے جاتے مدینے والوں کے، کبھی ان کے ریوڑ بگا کر بکریوں کے لے جاتے، کبھی جانور ان کے دیگر بگا کر چوری کر کے لے جاتے۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو مقرر فرمایا، چند گروہ بنا دیے، فرمایا ادھر تم جاؤ، ادھر تم جاؤ، ادھر تم جاؤ، اب اگر یہ ایسا کریں تو پھر ان کو پکڑ لو، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ چھین لو۔ بتاؤ تو صحیح ذرا، یہ اقدام مسلمانوں کا غلط تھا؟ اونچی بولے نا یار۔ ایک بندہ روزانہ آپ کے بازار میں آئے، لوٹ مار کرے، میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، لوٹ مار کرے، مثال کے طور پر ایک پولیس والا آ جائے، روزانہ ریڑی والوں کو کہے، دکان والوں کو کہے جی 100 روپیہ دو، جب تک دیتے رہو گے ذلیل ہوتے رہو گے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جب تک دیتے رہو گے ایک پولیس والے کے غلام رہو گے، جس دن جرأت کر کے سارے بازار والے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس بدماش کو باندھ کر بٹھا دو گے کہ تیرے باپ کی جگیر ہے، تو روزانہ آ کر بٹھا لیتا ہے ہم سے، اس دن تم اپنا حق لینے والے بن جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ اونچی تو بولے نا، ڈرے نہیں، ڈرے نہیں، جرأت پیدا کریں اپنے اندر، اپنے اندر جرأت پیدا کریں۔ یہ ہم سے تنخواہیں لیتے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، تنخواہیں بھی ہمارے ٹیکس سے لیں، پھر بتھے بھی ہم سے لیں، ریڑی لگاؤ تو پیسے لیتے ہیں، ٹھیلا لگاؤ تو پیسے لیتے ہیں، دکان لگاؤ تو پیسے لیتے ہیں، کوئی کاروبار کرو تو پیسے لیتے ہیں، پیسے دے دو تو پھر سب کچھ جائز ہے، اگر نہ دو تو پھر مجرمت میں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ کون سا دھندا ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ باطل کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ آؤ ذرا بدر کا۔ مجھے حجاب صاحب نے فون کیا، حافظ عمران نے، کہنے لگے جی حضرت آج کون سا بیان موضوع شروع کرنا ہے، دوست پوچھ رہے۔ میں نے کہا جی بدر، واقعہ بدر ہوگا، اس کے حقائق ہوں گے، اس کا پیغام ہوگا انشاءاللہ، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ کہنے لگے جی ہاں، دوست بھی یہی خواہش کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی چلیں، اچھی بات ہے، ان کی خواہش کے مطابق میرے دل میں بھی خیال آ گیا۔ اب آئیے ذرا، یہ تو باطل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے ہیں 12 رمضان المبارک۔ کب؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، آقا علیہ السلام لے کر چلتے ہیں، اور وہی طریقہ جو میں نے بتایا تھا، آقا علیہ السلام نے چند گروہ بنا دیے تھے کہ یہ لوگ لوٹ کر ہمیں لے جاتے ہیں، اب ان کو ہم نے روکنا ہے۔ اور اس سے قبل وارننگ دی جا چکی تھی ابو جہل کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ آئندہ تم نے اگر ایسا کیا تو ہم تمہارا راستہ بدر کے میدان، بدر سے گزر کر جاتے تھے نا مکہ والے شام کی طرف تجارت کے لیے، ہم وہاں روکیں گے تمہیں، ہم پھر تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے اگر تم باز نہ آئے۔ جب یہ باز نہ آئے
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان بہت بڑا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ ایمان لے آئے بعد میں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس قافلے کی عبارت ان کے پاس تھی، اور بہت بڑا مال تھا جو مکے کے تمام لوگوں کا تھا، اس کو لے کر جا رہے تھے شام کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، چونکہ آپ نے بندے چھوڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ ہم وہاں چلتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس میں سے ہمیں غنیمت عطا فرما دے، کیونکہ یہ ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے جاتے ہیں، تو اب تھوڑا سا سبق ہم ان کو بھی سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، راستے میں جب پہنچے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو جو موجود ہے وہ چلے، جو موجود نہیں ہے اپنے کام کاج میں وہ اپنے کام، چونکہ جنگ کا تو پروگرام نہیں تھا نا، اور جس کے پاس سواری ہے وہ لے لے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ساتھ چلے۔ اب مسلمان چل پڑے، بعض نے لکھا کہ 70 ان کے پاس اونٹ تھے، بعض نے کہا کہ 80 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، اور 1-2 گھوڑے تھے وہ ساتھ تھے، چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس میں خواتین کا بھی کردار بڑا اہم ہے، کچھ خواتین بھی سامنے آئیں، انہوں نے بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں ساتھ لے چلیں، جو باقی لوگ ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے، جو ان کی معاملت ہوگی، کھانا پکانا، دیگر چیزیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نہیں جا سکتے، تم اپنے گھروں میں رہو۔ تو یوں بعض نے لکھا کہ یہ 308 تھے، بعض نے لکھا کہ یہ 313 تھے، بعض نے لکھا کہ 315 تھے، مشہور جو ہے وہ 313 ہے۔ اور یہ 313 سے 15 سے 313 کیوں ہوئے؟ 2 صحابی جو ہیں ان کا میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں، موجود تھے مگر جنگ میں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لینے دیا۔ یہ 2 عظیم سپہ سالار تھے۔ واقعہ کیا بنا ذرا سن لیں غور سے۔ واقعہ یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 عظیم صحابی آ رہے تھے قافلے میں شامل ہونے کے لیے، راستے میں ان کو کفار نے پکڑ لیا، راستے میں ان کو کفار نے پکڑ لیا، 2 تھے، اکیلے تھے، گرفتار ہو گئے، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ اس وعدے پر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم وعدہ کرو، تم چلے جاؤ بے شک، لیکن جنگ میں تم ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہوگے، شرکت نہیں کرو گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں ورنہ ہم تمہیں ابھی قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ اس پر معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے جی ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم چلے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت عطا فرما دیں گے، ہم جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے میدان بدر میں، آقا علیہ السلام کے ساتھ شرکت فرمائی، لشکر میں شامل ہو گئے، انہوں نے اپنا وہ معاہدہ جو کیا تھا، وعدہ کیا تھا کفار کے ساتھ، وہ سامنے رکھ دیا آقا علیہ السلام کے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کفار سے، انہوں نے پکڑ لیا تھا، اب انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اس بنیاد پر کہ تم جنگ میں شرکت نہیں کرو گے۔ جبکہ یہاں مورخین نے لکھا، صحابہ کرام نے بتایا وہ دونوں اتنے عظیم مجاہد تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ایک بندہ جو تھا وہ 1,000 کے لیے بھی کافی تھا، یعنی اتنے عظیم مجاہد تھے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، چونکہ جنگ کے موقع کے اوپر آپ جانتے ہیں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کس چیز کی؟ ایک فرد کی، ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، ہاں ہمیں ضرورت ہے تمہاری، وقت بڑا مشکل ہے، اب چونکہ جنگ کی نوبت آ گئی، ان کا بھی لشکر آ گئے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں، لہذا تم وعدہ کر آئے ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ کفار سے کیا ہوا وعدہ بھی تم توڑ دو۔ ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اپنے مطلب کے لیے وعدہ خلافی، اپنے عہد کی خلاف ورزی، اپنے اونچی بولے نا، عہد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر بھی تم جنگ سے باہر رہو گے، لیکن تمہیں اجر مجاہدین کا ملے گا، ثواب تمہیں ضرور ملے گا، لیکن عملی طور پر تم شرکت نہیں کرو گے۔ اس طرح 315 سے یہ 313 ہو گئے، 2 کم ہو گئے۔ اب ہم 75 سال سے عہد کرتے آ رہے ہیں، کیا؟ اونچی تو بولو میرے یارو، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، 75 سال سے ہم عہد کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی 3 سال کے لیے عہد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس بچے کو پیچھے بھیج دیں، اب بیٹا پیچھے چلے جاؤ، درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ بڑے آگے آ جائیں، آگے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی۔ اب ذرا سنیے گا،
کوئی 3 سال کے لیے عہد کرتا ہے، کوئی 5 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 25 سال کے لیے عہد موجود ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی تو بول حلف ہے، حلف نہ وہاں حلف اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ حلف اٹھاتے ہیں نا. مجھے کوئی ایک بندہ اس 76 سال کی تاریخ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو جس نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہو، جس نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہو، عہد کی پاسداری کو. یہ حلف اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر اٹھاتے ہو، پھر حلف کی خلاف ورزی کرتے ہو، عہد توڑ دیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ رحمت نہیں ہے، پھر کہتے ہو امن نہیں ہے، پھر کہتے ہو سکون نہیں ہے، زندگی میں قرار نہیں ہے، اندر من مچلتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے، سکون کی نیند نہیں آتی ہے، پھر ظلم پہ ظلم کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ نہیں. ہاں، کامیابی کب ملے گی؟ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنا کر عہد کے پاسباں بن جاؤ گے، عہد کی پاسداریاں کرو گے، حلف کی پاسداریاں کرو گے، ہر ایک اپنے حلف کی پاسداری کرے گا، تب جا کر تمہیں کامیابی ملے گی، تب جا کر تمہیں عزت ملے گی، تب جا کر تمہیں وقار ملے گا، تب جا کر تمہیں بزرگی ملے گی، تب جا کر تمہیں شرف ملے گا، تب جا کر تمہارا وقار و نام بلند ہوگا. جب عہد کی پاسداری کرو گے، حلف کی پاسداری کرو گے. نہیں کرتے نا حلف کی پاسداری. پھر کہتے ہیں جی وہ 313 کیسے جیت گئے؟ تو وہ 313 ایسے جیتے تھے جب انہوں نے اپنے رہبر کو دیکھا، جب انہوں نے اپنے قائد کو دیکھا، جب انہوں نے اپنے رہنما کو دیکھا کہ وہ اس جنگ کی حالت میں بھی حلف کی پاسداری کرتا ہے، عہد کی پاسداری کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے، وعدہ نہیں توڑتا ہے، عہد نہیں توڑتا ہے. تو پھر اس رہنما کے ماننے والے بھی اسی راستے پر چل پڑے. انہوں نے کہا عہد نہیں توڑیں گے. جب انہوں نے کہا ہم عہد نہیں توڑیں گے تو پھر رب نے بھی فرمایا کہ میرا بھی وعدہ ہے، عہد تم نہ توڑنا، عزت میں عطا کر دوں گا، کامیابی میں عطا کر دوں گا. یہ بھی قرآن کے اندر ہے، یہ بھی قرآن کے اندر ہے. اب ذرا اسی پر دوسرا واقعہ بھی ساتھ ہی سن لیں نا، تاکہ پتہ چلے کہ کامیابی کیسے ملی. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ وہ 313 تھے، وہ کامیاب ہو گئے، ہم اتنے ہیں، ہمیں کیوں کامیابی نہیں مل رہی ہے؟ اکثر سوال آتا ہے نا ذہن میں، ہے جی. 313 آگے ہزاروں کا لشکر، ہتھیار بے شمار، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں 100 اونٹ روزانہ ذبح ہوتا تھا ان کا کھانا بننے کے لیے. 100 اونٹ روزانہ ذبح ہوتا ان کے سرداروں کی طرف سے باری باری. اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں الگ تھیں. اور دوسری طرف مسلمان تھے جن کے پاس افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. ہاں، فتح کیسے ملی 313 کو؟ یہ سوال اکثر کرتے ہیں. آئیے ذرا مدینہ المنورہ سے جب چلے، میں نے ابھی ذکر کیا نا اونٹ کم تھے، یہ 313 تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاہتے تو جن جن کے تھے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ایک اونٹ 3 لوگوں کے حصے میں دے دیا، تقسیم فرما دیا. کیا؟ غور سے سنیں میری بات کو. ایک ایک اونٹ، اونچی بولے نا، 3 کے حصے میں. یہ بڑی عظیم بات ہے اور بڑی کمال کی بات بھی ہے. اس کو غور سے سنیں. کاش کہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو، قیادت کا دعویٰ کرنے والوں کو، رہنما بننے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. سنیے گا غور سے. 3 کی ڈیوٹی لگا دی گئی، تقسیم کر دیے گئے. اب وہ باری باری بھئی اتنے میل اس نے، اتنے میل اس نے چلنا ہے، کیونکہ مدینہ المنورہ سے بدر جو ہے وہ 80 میل کی دوری کے اوپر ہے، اور تقریباً انگریزی جو ہے وہ 150 کلومیٹر یا اس سے کچھ زیادہ بن جاتا ہے 1.5 کلومیٹر کے حساب سے، تو 80 میل کی دوری کے اوپر. تو وہ تقسیم کر دیا گیا. اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھے؟ اونچی تو بولے نا، سپہ سالار اعظم. کیا؟ پھر بولے
سپہ سالار اعظم، رہنما، قائد، حاکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے سربراہ تھے. کیا اکیلے بیٹھ گئے ایک اونٹ کے اوپر؟ بولے تو صحیح نا. نہیں. جیسے باقیوں میں سواری تقسیم فرما دی، ویسے جو اونٹ آپ کے پاس تھا اس پر 2 آپ نے اور اپنے صحابی ملا لیے. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ایک اور صحابی تھے. پھر وہ راستے میں ان کو واپس بھیج دیا مدینہ المنورہ، تو حضرت ابو لبابہ کو اپنے ساتھ لے لیا. یہ 3 تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے ساتھ. اب بڑی مزے کی بات ہے، جب سفر کر رہے ہیں نا، جب سفر کر رہے تھے، غور سے سنیں، حوصلے سے سنیں، اپنے اپنے ضمیروں کے اندر، دلوں کے اندر اس بات کو بٹھائیں، پھر اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور رہنما کو کرنا کیا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سب میں تقسیم کر دو. کیا؟ سواریاں سب میں تقسیم کر دو. اب 2 دن پہلے میں نے سنا جی 2 روپے یونٹ بجلی کے اوپر اور بڑھا دیے گئے، 2 روپے 75 پیسے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھی تو بولے نا، بڑے ہیں نا. ٹھیک ہے. چند ماہ پہلے، اب غور سے سنیے گا، چند ماہ پہلے جو گیس کا بل ہمیں 400 یا 500 آتا تھا، زیادہ سے زیادہ 800 آ جایا کرتا تھا، اب پرماننٹ ٹیکس جو لگا دیا گیا میٹر کرائے کے نام سے، وہ 1000 روپے کے قریب ہے تقریباً. یعنی میٹر بھی آپ کا، کرایہ بھی آپ نے دینا ہے. پھر اس کا جو ریٹ بڑھا دیا گیا وہ بھی قوم نے دینا ہے. بجلی کے 2 روپے 75 پیسے یونٹ بڑھا دیے گئے، یہ قوم نے دینے ہیں. 75 ارب روپیہ اس قوم سے نکالا جائے گا، 85 ارب روپے کے قریب. سہیل بھائی تصحیح کر رہے ہیں، 85 ارب کے قریب. اس کا مطلب ہے غریب کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. غریب سنتا ہے غور سے کہ یہ ہماری جیبیں خالی کیسے کر رہے ہیں. اور میں نے کل شام کو میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا افطار کے وقت پہ، تو وہ ایک ٹکر چل رہا تھا کہ شاید چند دن کے بعد 5 روپے یونٹ کے اور بھی بڑھائے جائیں گے، اور بھی بڑھائے جائیں گے. قیادت کرنے والوں سے سوال ہے، رہبروں سے سوال ہے، رہزنوں سے گلا نہیں، رہبروں سے سوال ہے. کیا تم نے یہاں بیٹھتے ہوئے یہ کیوں نہیں فیصلہ کیا کہ جس جس جج کو، جس جس جنرل کو، جس جس سیاستدان کو، جس جس بیوروکریٹ کو، جس جس ذاتی محکمے کے عملے کے کسی بھی فرد کو مفت بجلی دی جا رہی ہے، مفت نہیں دیں گے؟ کرو یہ فیصلہ. یہ قوم کیوں نہیں مطالبہ کرتی ہے؟ یہ قوم کیوں نہیں اٹھتی ہے کہ ہمارے خون کو نچوڑنے والوں، ہم سے تنخواہیں بھی لیتے ہو، بجلی بھی مفت لیتے ہو، گیس بھی مفت لیتے ہو، پٹرول بھی مفت لیتے ہو، اور اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے ہمیں ٹیکس پہ ٹیکس کی مار دیتے چلے جا رہے ہو. رہبر ایسے نہیں ہوتے ہیں، رہنما اونچی بولے نا. یہ راہزنوں کا کام ہوتا ہے، یہ ڈاکوں کا کام ہوتا ہے، یہ لٹیروں کا کام ہوتا ہے کہ قوم کے ایک ایک فرد کو لوٹو، غریب کو لوٹو، اس کو اور غریب سے غریب تر کر دو. رہنما کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا محمد عربی کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے تو صحیح نا. کامیابی کیسے ملی، فتح کیسے حاصل ہوئی؟ صرف رہنما بن جانے سے، صرف قیادت لے لینے سے، صرف اپنے آپ کو عظیم انقلابی کہہ دینے سے، اپنے آپ کو سپہ سالار کہہ دینے سے نہیں. کامیابی کیسے ملی ذرا سنیے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نا اونٹ کے اوپر، باری تھی آپ کی، جب مقررہ میل جو ہے پورے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے کہا سواری کو روکو. روکا گیا. آپ نیچے اترے، فرمایا ابو لبابہ تیری باری ہے، تو بیٹھ جا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ، دونوں کھڑے ہو گئے، ان میں ہاتھ جوڑ لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ کا کوئی حکم ہے، ہم اپنے دل سے یہ التجا کر رہے ہیں. ہم نے اپنی باری بھی آپ کو دے دی، آپ بیٹھے ہماری باری پر، ہم پیدل چلتے رہیں گے. ہم پیدل
ہم پیدل چلیں گے، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اب ذرا سنیے گا غور سے، غور سے سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ بیٹھ کر ٹی ویوں پر قوم کو کہنے والوں، قوم کو قربانی دینے کی ضرورت ہے، مشکل، ہاں قوم تو قربانی دیتی چلی آ رہی ہے نا، تم بھی تو قربانی دو نا، تم بھی تو قربانی دو نا۔ 150 گاڑی تمہارے پروٹوکول کے ساتھ چلتی ہے، تمہارے باپ کا پٹرول ہوتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو، تمہارے ابے کی جاگیر ہے پاکستان، تم اس طرح حشر کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ۔ یہ پروٹوکول ہٹاؤ نا، یہ خرچ قوم کو واپس لوٹاؤ نا، کیوں نہیں کرتے ایسے؟ سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیادت فرمائی تو فتح کیوں ملی ہے 313 کو؟ بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غور سے سنیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا، اے علی، اے ابو لبابہ، کیا تم مجھ سے زیادہ حقدار ہو نیکی طلب کرنے کے، اجر طلب کرنے کے؟ تم زیادہ حقدار ہو، جتنا تمہیں اجر چاہیے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ میں اللہ سے اجر طلب کروں، میں اللہ سے نیکی طلب کروں، لہٰذا میں بھی پیدل اسی طرح چلوں گا جس طرح تم چلے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں، کمال کی بات عرض کی انہوں نے، اور مولا کہنا حضرت علی کرم اللہ وجہ جو بھی ساتھ کھڑے ہوئے عرض کر رہے ہیں، اگلا جملہ وہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے، آپ گھوڑے پہ بیٹھیے، اونٹ پہ بیٹھیے، یہ چلے گا، اس کا گرد و غبار اڑے گا اور ہمارے ناکوں میں جائے گا، ہماری آنکھوں میں جائے گا، ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ نہیں فرماتے میرے لیے صرف کلینے بچھا دو، میں اس کے اوپر چل کر آؤں گا، میں اس پر بیٹھ کے آؤں گا، مجھے مٹی نہ لگے، ہٹو بچوں کر دو، نہیں، قائد ہو تو ایسا، رہنما ہو تو ایسا، پھر 313 کو فتح ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو اور تمہاری نتنوں میں اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے دھول جو اڑے وہ تمہاری نتنوں میں آئے، تمہاری آنکھوں میں آئے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کی راہ میں چلوں تو میرا چہرہ گرد آلود ہو جائے، میرے ناک کے نتنوں میں اللہ کی راہ میں اڑنے والا گرد و غبار آئے۔ قربانی دینی ہوتی ہے تو قوم کو بھی دینی ہوتی ہے، قائد کو بھی دینی ہوتی ہے، رہنما کو بھی دینے ہوتی ہے۔ یہ ڈرامے بازیاں چھوڑو، اگر چاہتے ہو کہ یہ قوم سنبھل جائے تو چھوڑو اپنے پروٹوکول، چھوڑو مفت کا پیٹرول، چھوڑو مفت کی بجلی، چھوڑو مفت کا گیس۔ اور تم لوگوں سے بڑا بھکاری تو میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے، تم لوگوں سے بڑا محتاج تو میں نے کوئی دنیا میں نہیں دیکھا ہے، تم لوگوں سے بڑا غریب تو میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ جولیاں باندھ لو اور سڑکوں پر کھڑے ہو جاؤ، بھیک مانگو اس قوم سے کہ ہم نے پیٹرول ڈلوانا ہے، غریب ہیں بھیک دے دو، ہم نے پنکھا چلانا ہے، غریب ہیں بھیک دے دو، ہم نے گیس چلانا ہے، ہم غریب، بھیک دے دو۔ اور بھکاری لوگوں اور رازلو، تم قوم کو لوٹتے ہو پھر کہتے ہو ہم قوم کے رہنما ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ رہنما ایسا ہونا چاہیے، رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جہاں مجھے پیدل چلنا ہوگا میں پیدل چلوں گا، جہاں تمہاری باری آئے گی تم بیٹھو گے، جہاں میری باری آئے گی تب میں بیٹھوں گا۔ یوں قدسیوں کا یہ قافلہ چلا، یوں قدسیوں کا یہ قافلہ چلا، میدان بدر میں پہنچا۔ جب قیادت ایسی ہو نا، جو سچ بولتی ہو، جو امین ہو، امانت دار، چور نہ ہو، قیادت لٹیری نہ ہو، جھوٹی نہ ہو، سچ بولنے والی ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ میدان بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، رب کریم نے اس کو بیان فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق کیا اللہ نے بدر میں تمہاری مدد نہیں فرمائی جب تم بہت تھوڑے تھے، جب تم بہت تھوڑے تھے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈرو، ڈرو ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ہم تو ڈرے ہی نہیں ہیں، ہم تو 76 سال سے اللہ سے نہیں ڈرے، بغاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔
پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں جو ہے نا فتح ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی۔ نوٹ کر لیں آپ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سنیے پھر کیا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں پہنچے۔ اچھا ٹائم تو ہو گیا 35 منٹ۔ جمعہ المبارک کا عید یعنی کہ رمضان المبارک کا جمعہ اگر اجازت دیں تو جی نہیں، پیچھے والے دوست بھی اگر اجازت دیں، چونکہ رمضان المبارک کا جمعہ پھر پتہ نہیں یہ گھڑیاں اس طرح ملیں یا نہ ملیں، تو میں چاہتا ہوں بدر کا تھوڑا سا میں آپ کو عرض کر۔ درود شریف پڑھیں ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، چلیں رہنا، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، چلیں۔ اچھا جی، میدان بدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب وہاں پہنچے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں دلچسپ واقعات ہیں، ان کو چھوڑتے ہوئے میں چند خاص باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جائزہ لے کے آؤ، وہ جائزہ لے کے آئے، واپس آئے، رپورٹ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ فرمایا سنو، نمبر 1 یہ سپاہ سالار فیصلہ فرما رہا ہے، تم میں سے کوئی اپنی مرضی سے کوئی قدم، پہلی بنیادی چیز جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے فیصلے، یا ہمیں کیسے کامیابی ملے گی؟ پشاور میں فیصلے اور ہوتے ہیں، کوئٹہ میں اور ہوتے ہیں، سندھ میں اور ہوتے ہیں، پنجاب میں اور ہوتے ہیں، گلگت میں اور ہوتے ہیں، کشمیر میں اور ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان کا آئین الگ الگ ہے؟ پاکستان کا قانون الگ الگ ہے؟ پاکستان کی فوج کے جو قوانین ہیں وہ الگ الگ ہیں؟ نہیں۔ پھر کیوں ہر سیکٹر کمانڈر الگ الگ فیصلے کرتا ہے؟ پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر کور کمانڈر اپنی اپنی مرضی چلاتا ہے؟ پھر کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ہر جج اپنے اپنے فیصلے کرتا ہے؟ کیوں نہیں آئین پاکستان کو نافذ کیا جاتا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر سارے چلتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے کھانا ہے اس قوم کو، اس ملک کو۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، تم میں سے کوئی اپنی مرضی سے کوئی قدم، کسی کے اوپر حملہ نہیں کرو گے جب تک میں نہیں کہوں گا، میرے پیروی کرو گے، میرے پیچھے پیچھے چلو گے جب تک میں نہ کہوں، خاموش رہو گے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لیا کہ قیادت جو ہے سچی ہے نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ تو برابر چلتے ہیں سب کے، وہ سب کے ساتھ سواری فرماتے ہیں، سب کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، وہ سوکھی کار ہیں وہ بھی سوکھی کار ہیں، وہ پانی کم پی رہے ہیں تو وہ بھی کم پی رہے ہیں، وہ روکھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی روکھی کھا رہے ہیں، اگر روٹی نہیں مل رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے تو وہ 2 پتھر باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ایسی قیادت کی بات کیسے نہ مانی جائے؟ پھر اسی کے راستے پر چلا جائے گا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات فرماتے کوئی شور شرابہ نہیں کرو گے۔ کیا؟ کوئی شور شرابہ نہیں کرو گے۔ کیا کریں یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرو گے، تمہاری رات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، یہ نصیحتیں فرمانے کے بعد، یہ ارشادات فرمانے کے بعد، یہ گائیڈ لائن دینے کے بعد آقا علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا؟ فرمایا علی میرے ساتھ آؤ، فلاں تم میرے ساتھ آؤ، فلاں تم، 4 یا 5 صحابہ کو ساتھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث آگے پیش کر رہا ہوں میں، سیاستہ کی صحیح مسلم شریف کی حدیث، دیگر کتب حدیث میں بے شمار میں یہ موجود، کتب سیر میں موجود۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، آپ کے اور میرے پیارے نبی میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے، ایک روایت میں ہے کہ لاٹھی سے لکیریں مار رہے تھے، دوسری روایت جو میں نے صحیح مسلم شریف کی پڑھی، آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک یوں رکھا، ایسے ہاتھ رکھا، ہاتھ سے لکیر کھینچی، فرمایا یہاں فلاں کافر مرا پڑا ہوگا کل صبح، دوسری رکھی فلاں یہاں مرا پڑا ہوگا، تیسری رکھی فلاں یہاں مرا پڑا ہوگا۔ اب یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم نوجوان اپنے ذہن میں بٹھا، اس لیے کہ فتنے ایسے ہیں جو تجھے بتاتے ہیں، باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یہ کون سے لفاڑے لونڈے لفاڑے آ گئے جو اپنے نبی کی شانوں کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ ان لفظوں سے پوچھو کہ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث تو میں نظر نہیں آتی؟ بدر کے اندر یہ بیان کرتے ہو اور پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہاں مرا پڑا ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے, دوسرے دن جب جنگ لگی ہم نے بعد میں جب مقتولین کو ڈھونڈا دیکھا, جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکیر کھینچی تھی وہ کافر وہیں مرا پڑا تھا, ایک بال برابر بھی فرق نہیں تھا. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کی جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. یہاں بڑی دلچسپ ایک بات اور ہوئی ہے, راستے میں جاتے ہوئے کم سن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹایا. ٹھیک ہے جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم عمر تھے نا ان کو واپس کر دیا کہ نہیں تم بچے ہو, ابھی کوئی 14 سال کا تھا, کوئی 13 سال کا تھا, واپس بھیج دیا. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ, ان کے ایک بھائی ہیں عمیر بن وقاص, یہ 16 سال کے تھے, سب سے کم عمر, باقیوں سے بچ گئے تھے. یہ آگے آئے, پہلے چھپ رہے تھے, منہ کو چھپا چھپا کر ادھر ادھر پیچھے صحابہ کے کہ آقا علیہ السلام مجھے نہ دیکھنے, مجھے واپس نہ کر دیں. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی تو بتایا ادھر آؤ. یہ آگے گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری عمر تو بہت کم ہے, 16 سال کے ہو, باقیوں کو لوٹا دے, تم بھی واپس لوٹ جاؤ, جب بڑے ہو جاؤ تو پھر جہاد کرنا. وہ مچل گئے, وہاں رونے لگ گئے, بالکل بچوں کی طرح رونے لگ گئے, نیچے لیٹ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے, میں بھی جانا چاہتا ہوں جہاد میں, میں بھی لڑنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی, وہ بھی وہاں چلے گئے. اور دو اور صحابی تھے جو کم عمر تھے, حضرت معوذ اور معاذ اور معوذ دونوں بھائی ہیں, یہ بھی کم عمر تھے, انہوں نے بھی آقا علیہ السلام سے التجائیں کر کے گڑ گڑا کر اجازت لی, یہ بھی چلے گئے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں شہید ہو گئے. معوذ اور معاذ یہ بڑے زبردست صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ وہاں جب پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر کے اندر کھڑا ہوا تھا, میرے دائیں طرف نا ایک بچہ نوجوان آیا, اس نے ایسے ہاتھ رکھا اور میں نے اسے دیکھا تو نوجوان تھا, کم عمر تھا. تو پھر اس کے بعد دوسری طرف بھی چھوٹا سا ایک نوجوان آیا. دونوں کو دیکھ کر سوال جو ان کے ان کے بعد وہ کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی بہادر جوان کھڑے ہوتے, یہ بچے کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں کمی محسوس کرنے لگا. تو اتنے میں وہ دائیں جو ہاتھ رکھا تھا اس نے مجھ سے سوال کیا, کہا چچا ایک بات تو بتا, ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے دیکھا نہیں تھا نا, یہ انصار مدینہ میں سے تھے. ابو جہل کون ہے؟ میں نے اس کی کم عمری کو دیکھا اور دیکھا ابو جہل کو. میں نے کہا کیا کرو گے تم ابو جہل کا, کیا کرو گے تم ابو جہل کا؟ ابھی وہ پوچھ رہا تھا تو دوسری طرف سے وہ دوسرا آ گیا, اس نے ہاتھ رکھا, کہا چچا یہ بتا ابو جہل کون ہے؟ پھر میں نے اس کو دیکھا, دونوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ایک نے کہا, دائیں والے نے کہا میرا نام معوذ ہے, دوسرے نے کہا میرا نام معاذ ہے, ہم دونوں بھائی ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں ابو جہل کا؟ کمال کا اس کا نقشہ کھینچا ہے حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام کے اندر. انہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے, حفیظ جلندری نے ان کی ترجمانی کی, قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے رسول باری کو. چچا بتا تو دے دے, ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, ماریں گے ہم اس کو. میں نے کہا بھتیجے اس کے سامنے کمانڈوز ہیں, کچھ 70 کے قریب کمانڈوز تھے, 40 کے قریب جو اس کے ارد گرد تھے ابو جہل کے, اور بڑے بدمست ہاتھی کی طرح وہ دوڑ رہا تھا اونٹ پر بیٹھا ہوا, ادھر ادھر کمانڈوز تھے, اس کو بڑا فخر تھا اپنی طاقت پر. تو میں نے کہا انہوں نے کہا جی بتانا آپ کا کام ہے, پہنچنا ہمارا کام ہے, کامیاب ہوں گے یا اس کو ماریں گے یا خود مر جائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اتنے میں وہ ابو جہل کا اونٹ سامنے آیا گزرا, تو میں نے یوں اشارہ کیا انگلی کا, وہ خود فرماتے ہیں وہ انگلی کا اشارہ کیا, وہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے. فرماتے ہیں ابھی میری انگلی نیچے نہیں آئی تھی, ابو جہل کو میں نے زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا. وہ دونوں بچے شہبازوں کی طرح جھپٹ پڑے, اخابوں کی طرح جھپٹے, اور جا کر ان کو تلواریں چلا کر ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا. شور مچ گیا کہ ابو جہل قتل ہو گیا. تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو دونوں بچے میرے ساتھ کھڑے تھے. میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے, کیسے پہنچے؟ ان بچوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہم پہنچے کیسے, بس جذبہ یہ تھا کہ گستاخ نبی سامنے آ جائے تو اڑا کے رکھ دیں گے. آج موقع ملا تو ہم نے اڑا دیا ہے, ہم نے
اڑا دیا یہ مسلمان کی فطرت کے اندر ہے. یاد رکھو, اپنی نسل نو کو سمجھاؤ کہ نبی کی محبت کیا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پلٹ رہے تھے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے انہیں دیکھ لیا تھا, یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ, اس نے پلٹ کر ان کے اوپر پیچھے سے, سامنے سے نہیں پیچھے سے وار کیا. حضرت معوذ کی یہ بازو جو کٹ گئی, نیچے سے چمڑا بچ گیا جو اڑا ہوا تھا, لٹ گیا. انہوں نے دوسرے الٹے ہاتھ میں تلوار لی اور اکرمہ کے پیچھے دوڑے, چڑھ گئے اس کے اوپر, لڑائی شروع کر دی. وہ بھاگ گیا تو راستے میں ان کو یہ بازو تنگ کر رہا تھا, انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اس کو زور سے کھینچ لیا کہ یہ رکاوٹ ہٹ جائے اور میں لڑتا رہوں. یہ جذبہ جہاد دیا تھا ہمیں, ہماری قوم کو, ہماری ماؤں نے, ہماری بہنوں نے, ہماری بیٹیوں نے, اور ہمارے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے راہبر تھے. یوں یہ کٹا ہوا بازو بعد از جنگ, یہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی تھی, وہ یہ دونوں لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے بازو دکھایا, حضور میرا بازو کٹ گیا. آقا نے فرمایا جاؤ کسی حکیم طبیب کے, اب تو یہ بیکار ہو گئے. نہیں, حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی, فرمایا نہیں ادھر آؤ. ان کی آنکھ کو رکھا, لعاب دہن لگایا, ان کے بازو کو رکھا, لعاب دہن لگایا. حضرت معوذ فرماتے میرا بازو ٹھیک ہو گیا, حضرت قتادہ فرماتے میری آنکھ ٹھیک ہو گئی. زندہ باد, زندہ باد. اب ذرا سنیے, اب ذرا سنیے, غور سے سنیے گا. ایک دو وجہ تو یہ تھی, میں نے آپ کو بتایا کامیابی کی. تیسری وجہ یہ تھی, اب کل میں نے بدر کے موضوع کے اوپر کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا, تو کل دوبارہ میں نے وہ مضامین شیئر کر دی, گوگل کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر بھی, واٹس ایپ پر بھی. تو ایک صاحب نے نیچے آ کر کمنٹ کیا ہوا تھا, کمنٹ کیا, میں نے ان کو جواب کہنے لگا جی وہ اس بدر کے میدان میں ابو بکر صدیق نے کتنے کافروں کو مارا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانتے ہیں نا, سمجھ گئے نا یہ سوال کس وجہ سے کیا گیا. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن صرف اتنا بتا دیتا ہوں, بدر کے میدان کے اندر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے تاجدار حل عطا, شیر خدا, اسد اللہ الغالب, امام المشارق والمغارب, مولا کائنات حضرت مولا علی نور اللہ وجہ الکریم, وہ ارشاد فرماتے کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر, جواب ان کی زبانی نہ دے دوں, ان کی زبانی نہ دے دوں. آپ پوچھتے ہیں, فرمایا لوگوں بتا سکتے ہو تم کہ سب سے بہادر کون ہے؟ سب سے بہادر کون ہے؟ اس وقت امیر المومنین تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. کون بہادر ہے؟ لوگوں نے اٹھ کر فوراً کہا امیر المومنین آپ سب سے بہادر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, حضرت علی کرم اللہ جو شیر خدا ہے, بہادر ہے, شجاع ہے, ان کی شجاعت میں مثال ہے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا نہیں, تم غلط کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا سب سے بہادر تمہیں میں بتاتا ہوں. کون ہے وہ بتائیے امیر المومنین. اب سب سے بڑے بہادر کے بارے میں شیر خدا بتا رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. فرماتے سنو, بدر کے میدان کے اندر جب سب کی ڈیوٹیاں لگ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش جھونپڑی بنائی گئی. جہاں آج بدر کے میدان میں جائیں نا تو سامنے پہاڑی کے اوپر مسجد عریش بنی ہوئی ہے, پہاڑی کے اوپر. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں عریش, اونچی جگہ بنا دی گئی جھونپڑی, کہ آقا علیہ السلام یہاں سے بیٹھ کر دشمنوں کو دیکھیں اور اپنی صحابہ کرام کی قیادت فرمائے, رہنمائی فرمائے. فرمایا جب عریش بنا دی گئی, آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ وہاں بیٹھیں گے, کیونکہ سپاہ سالار جو ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے. اگر اس کو حملہ کر کے ختم کر دیا جائے تو پوری فوج کا مورال گر جاتا ہے, پوری سپاہ کا مورال گر جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام چونکہ مرکز نگاہ تھے, حضرت علی فرماتے ہیں اعلان کیا گیا, تمام بدری صحابہ موجود تھے, کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے گا. آپ کی عریش کے سامنے کھڑا ہوگا, چونکہ عریش کے پاس کھڑا ہونا, بیک سائڈ تو کور ہو گئی پہاڑی سے, دائیں بائیں موجود تھیں, سامنے بھی موجود تھا, دشمن حملہ کر سکتا ہے. حضرت علی فرماتے مجھ سمیت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, سب گردنیں جھکا کر بیٹھے رہے. کسی نے ہمت نہ کی کہ اٹھ کر کہے کہ میں پہرا دوں گا, میں کھڑا ہوں گا. فرماتے ایک شخصیت اٹھی, ایک
شخصیت اٹھی جو سب سے بڑا بہادر ہے، جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر اٹھے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا دفاع کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا اے لوگو، سب سے بڑا بہادر، مجھ سے بڑا بہادر بھی ابو بکر صدیق ہے، جس نے آقا علیہ السلام کا دفاع کیا، ہر آنے والے تیر کو روکا، ہر آنے والے حملے کو روکا۔ تم پوچھتے ہو کہ صدیق اکبر نے کتنے کافروں کو مارا؟ مولا کائنات فرماتے سب سے بڑا بہادر ہی ابو بکر صدیق ہے، غزوہ بدر کو جتوانے والا ہی ابو بکر صدیق ہے، سب کا سہارا بننے والا ہی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب آدھی رات سے زیادہ حصہ گزر چکا، میں نے آقا کو دیکھا اس عریش کے اندر رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، چادر مبارک آپ کے اور سر مبارک سے گر گئی، کاندھوں پر آئی، اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہوئے، آپ کے بغلوں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، زاروں قطار رو رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے مولا اگر یہ ختم ہو گئے 313 جو بڑی کم تعداد میں ہے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ آج وفا کر دے، انہیں فتح عطا فرما دے۔ صدیق اکبر فرماتے میں گیا، میں نے پیچھے جا کر دونوں ہاتھ رکھے آپ کے کاندھوں پر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، اب تو آپ کے رونے سے در و دیوار پہاڑیاں بھی رو رہی ہیں، میرا جگر بھی پھٹ رہا ہے، اتنا اوزاری آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے وہ سچ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے کہنے پر فرمایا ابو بکر تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں ورنہ میں دعا کرتا رہتا۔ اسی لمحے آقا علیہ السلام ابو بکر کو ساتھ لے کر باہر نکلے اور اپنی صحابہ سے فرمایا سنو تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تمہیں 2 لشکروں میں سے ایک پر غالب فرما دے گا، ایک پر غالب فرما دے گا۔ یوں صبح جب میدان بدر کے اندر جنگ ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سمیت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بے مثال وہاں پر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، بے مثال قربانیاں پیش کی، اور صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ شہید ہوئے اور 70 کفار مارے گئے جن کو وہاں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد آقا علیہ السلام وہاں پہنچے۔ یہ بھی سیاستہ کی حدیث پاک، ان سے خطاب فرمایا سناؤ اے اہل مکہ، اے کفار مکہ، اے کفار کے سردار بتاؤ اللہ کا وعدہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو حضرت عمر آگے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتائیے، کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ مسئلہ حل ہو گیا، کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، اگرچہ وہ جواب نہیں دے پا رہے، تم نہیں سن پا رہے، مگر یہ سنتے ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا مرنے والے بھی سنتے ہیں۔ اس طرح میدان بدر کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تقوی کی بنیاد پر، قیادت کی قربانی کی بنیاد پر، قیادت کے خلوص کی بنیاد کے اوپر، اللہ پر مکمل ایمان اور توکل کی بنیاد پر فتح عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔